خرم بقا کی کتاب کلیشی صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ خرم بقا کے افسانے جو ہیں ان کی کتاب پڑھی جانی چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ایک چیز ہے کہ اسے سمجھا جائے، کیونکہ پڑھ کر جو پہلی رائے قائم ہوتی ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ ایسا لگے گا، ایسا معلوم ہوگا جیسے کوئی ایتھیسٹ آپ سے مخاطب ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان کی باتوں میں، ان کی جملوں میں ایک گہرا فلسفہ ہے، ایک گہری معنویت ہے جسے سمجھا جانا ضروری ہے۔ تو مختصراً اگر میں یہ کہوں کہ اسے پڑھے جانے سے سمجھا جانا زیادہ ضروری ہے۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یاد آتا ہے کہ سن کوئی 1738 غالباً 39 کا قصہ ہے کہ جب شاہ ولی اللہ نے پہلی دفعہ قرآن مجید فارسی میں ترجمہ کیا تو ایک قرآن مچ گیا تھا کہ جناب لادینیت والی بات ہو گئی تھی اور اسلام کی شکل بگاڑنے والی بات ہو گئی تھی۔ تو اس وقت کی جو روایتی ملت انہوں نے بڑا اس کو ایشو بنایا، لیکن پھر زمانہ شاہد ہے، آپ بھی اس کو دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو الہامی کتاب جس کا ترجمہ ہوا وہ قرآن مجید تو ہمیں غیر روایتی کہانی کو پڑھنے کے لیے روایت شکن ہونا بھی زیادہ اہم اور زیادہ ضروری ہے۔ اب اس میں مختلف ذائقے ملتے ہیں سب آپ کو۔ اچھا، چونکہ طنز و مزاح جو ہے وہ خرم بقا کی طبیعت میں شامل ہے، تو ہمیں بڑی ظریفانہ تنقید نظر آتی ہے ان کے مختلف افسانوں میں اور جملوں میں، خاص کر بڑے کاٹدار ہیں، بڑے کاٹدار جملے ہیں جو معنویت کے ساتھ، لیکن معنویت کے ساتھ وہ موجود ہے۔ تو ہم اس میں میں مبارکباد دیتا ہوں خرم بقا، ایک بہت بہت عمدہ کوشش ہے، اور چونکہ طنز و مزاح آپ کا اصل میدان بھی ہے، اصل میدان تو نہیں کہوں گا، لیکن آپ ماشاءاللہ بہت اچھا طنز و مزاح لکھتے ہیں، تو آپ کا فطری اسلوب جو ہے وہ علامتی ہے، اور یہاں پر مجھے متن میں علامتی تاثر بہت ساری جگہوں پہ ابھرتا، قائم ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ تو اس کتاب کے لیے آپ کو مبارکباد، اور میں دعا گو ہوں کہ کلیشی کو اردو ادب میں اس پر جائز مقام حاصل ہو۔ میری طرف سے